آپ کے ملک میں کوئی ایسا فنکار آ جائے کہ جس کی آواز گدے سے بھی بدتر ہو، یہ قوم اس کو وائرل کرتی ہے۔ شادی ایک بندر اور بندریا کی کروائی۔ سنت رسول اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ دو مخلوقات ہیں، ایک انسان اور ایک جن۔ آپ کے ملک میں کوئی فحاشی کا کام ہو جائے تو یہ قوم اس کو وائرل کرتی ہے۔ اس وقت ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ نے ویورشپ کتنی لینی ہے، آپ نے پاپولر کس طرح ہونا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے صدقے ہماری چہرے نہیں بگڑ رہے، ورنہ جو ہمارے کرتوت ہیں وہ تو ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ شہر خاموشاں قبرستان کو کہتے ہیں، یہ صرف شہر خاموشاں ہے، اور اپنی حقیقت کے مطابق جو کچھ ان کا من کرتا ہے اس طرف یہ چلے جاتے ہیں۔ جو عوام اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہی وہ کیسے اوپر جائے گی؟ کہ ہمارے معاشرے میں سیاستدان ایک دوسرے کی غلیظ ترین ویڈیو ریلیز کرتے ہیں۔ جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا، معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم پستی کی طرف ہی جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عیشا رانی۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی دنیا کی انوکھی شادی، جس کے بارے میں نہ تو آپ نے سنا ہوگا نہ کہیں دیکھا ہوگا۔ ہمارے یہ ملک اسلامی ملک ہے جو ایک کلمے کی بنیاد پہ رکھا گیا، اور میں اس شادی کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو شادی ایک بندر اور بندریا کی کروائی گئی، وہ بھی خواجہ سرا نے ہمارے شہر ایبٹ آباد میں کچھ دن پہلے۔ کیا ہمارے ملک میں اب صرف جانوروں کی شادیاں ہوں گی؟ اس میں لوگ کیوں خاموش ہیں؟ ہمارے علماء کرام کیوں خاموش ہیں؟ ہماری عوام کیوں خاموش ہے؟ وہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ وہ جو شادی ہے سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی ہے، لوگ کمنٹس کرتے ہیں، خواجہ سرا سے جا کے پوچھتے ہیں، شادی کے بارے میں بڑا انجوائمنٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا ملک پاکستان، اس میں یہ شادیاں ہو رہی ہیں، ایسا کیوں ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے سیاسی سماجی شخصیت، دبنگ اور دلیر بہادر لیڈر جن کا نام نصیر خان جدون صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ان سے پوچھوں گی آپ صرف ملک پاکستان اس لیے رہ گیا کہ یہاں پہ جانوروں کی شادیاں کروائی جائیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بیزی ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دیا۔ نہیں میں تو خیر یہ تو چینل ہی میرے اپنے ہیں، میں بیزی ٹائم میں سے یہ تو جب مجھے کان سے پکڑتے ہیں لے آتے ہیں، تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے، آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایز اے ہوسٹ، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ ہماری معاشرے کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ کسی کام میں لگیں۔ کہیں شغل میں نہ ہو، اگر کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے کسی بھی سوشل ایپ پہ، آپ دیکھ رہے ہیں فوراً سے یہ سٹیٹس کاپی کر کے لگاتے ہیں، خواجہ سرا نے جو شادی کروائی ہے بندر اور بندریا کی۔ کیا ہمارے ملک میں اب یہی رہ گیا کہ جانوروں کی شادیاں ہوں گی؟ اس میں بات اس طرح ہے کہ اگر سچی بات پوچھیں تو نہ ہمارے ملک میں کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ اخلاقیات ہے، اور نہ معاشرتی طور پہ ہم اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں کہ بالکل پستی کی جانب۔ آپ کے ملک میں کوئی ایسا فنکار آ جائے کہ جس کی آواز گدے سے بھی بدتر ہو، مگر یہ قوم اس کو وائرل کرتی ہے۔ آپ کے ملک میں کوئی فحاشی کا کام ہو جائے تو یہ قوم اس کو وائرل کرتی ہے۔ یہ قوم نہیں ہے، یہ ایک بکھرا ہوا ہجوم ہے، اور اتنے مصائب میں گھری ہوئی قوم جو ہے، اس کے باوجود وہ جس طرح آپ نے بھی بندر اور بندریا کی بات کی، یہ ایک شیطانی عمل ہے، یہ دین اسلام کے ساتھ مذاق ہے، یہ ایک انسانیت کے ساتھ مذاق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان کے ساتھ مذاق ہے۔ مگر آزادی کے نام پہ ہمارے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے جو انتہائی قابل مذمت ہے، اور یہی چیز اگر کوئی انسان ایسا کام کر دیتا غلط تو آپ دیکھتی کہ ہر ممبر و محراب سے اس کے خلاف آواز اٹھتی، ہر سیاسی پلیٹ فارم سے اٹھتی، مگر اس وقت ہم پستی میں اتنے چلے گئے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی۔ اور جس طرح آپ نے بات کی ہے، اس وقت ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ نے ویورشپ کتنی لینی ہے، آپ نے پاپولر کس طرح ہونا ہے، اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہوگا یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ پچھلے دنوں میں یہ تو آپ نے ابھی کی ہے، میں نے لاہور کے اندر غالباً دیکھا ہے ایک مرغی اور مرغے کی شادی، بالکل پورا ایک ریسٹورنٹ سجایا گیا تھا اس کے ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا تماشا لگ گیا ہے اس میں۔ ہمارے ملک کے علماء کرام کا یہ کام ہے کہ وہ کم از کم سٹیجوں سے، ممبروں سے، مشائخ کرام کا ہے کہ وہ اس کے خلاف بولیں کہ یہ ہمارا معاشرہ کدھر پستی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے زمانے میں انبیاء جب آتے تھے تو اس طرح کی حرکت ہوتی تھی، اب تو آقا علیہ السلام کے صدقے ہماری چہرے نہیں بگڑ رہے، ورنہ جو ہمارے کرتوت ہیں وہ تو ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو، اس کی آئین پاکستان بھی اجازت نہیں دیتا، نہ شریعت دیتی ہے، نہ قانون دیتا ہے، نہ اخلاقی معاشرہ جو ہماری اقدار ہے وہ دیتی ہیں۔ ان چیزوں کو اگر نہ روکا گیا تو یہ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ قیامت کی وہ نشانیاں کہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ظاہر ہو رہی ہیں،
کہ کوئی آدمی برائی کے خلاف جو ہے وہ آواز نہیں بلند کر رہا اور اس برائی کو پھیلا کے آگے اپنی ویورشپ سے کیا ہوگا جی، کسی یوٹیوب پہ کسی نے لگا لیا یا ٹک ٹاک پہ اسے پیسے مل جائیں گے. اس وقت ہمارا منشا اور مقصد قوم کا یہ رہ گیا ہے کہ ان کا کوئی عوام کا نظریہ نہیں، یہ صرف ان چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو ویورشپ ملے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف اداروں کو پورا نوٹس لینا چاہیے، علماء اکرام اور مشائخ کو نوٹس لینا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہماری آواز بھی بھرپور بلند رہے گی. سر، شادی کرنا سنت رسول ہے، لیکن اس ٹائم یہ شادی ہمارے دین اسلام کے ساتھ ایک مذاق بن کے رہ گیا. ابھی تک اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ بیٹا بات یہ ہے کہ میں معذرت سے کہوں گا، یہ نہ فتوے مجھ پہ بھی لگ جائیں، میں فتووں سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں. ہمارے علماء کرام کو جب اپنے فرقوں سے، اپنے مسلکوں سے، اپنے لنجوں سے فراغت ملے گی تو تب ہوگا نا. دین اسلام کے اندر انسانوں کی شادی جائز ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ایسے جو معاملات ہیں یہ کسی سطح پہ بھی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اس وقت ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہے، اور علماء کرام بجائے اس کے کہ ہمیں فرائض ہمارے اوپر جو اللہ نے کر دیے ہیں وہ ثواب کا کام ہے، وہ تو ہم پہ فرض ہے، مگر معاشرتی برائیوں کے خلاف ہمارے ممبر، محراب اور گدی سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے. سیاستدان تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو شکر کرتے ہیں کہ قوم کسی نہ کسی شغل میں لگی رہے، اور یہ پلانٹڈ بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر جتنے یہ کام ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کا رخ پھیرنے کے لیے پلانٹڈ ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ عوام کو اصل مسائل سے ہٹا کے ادھر لگا دیا جائے، اور یہ اس عوام کا بھی یہ حال ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر خاموشاں قبرستان کو کہتے ہیں. یہ صرف شہر خاموشاں ہے، اور اپنی حقیقت کے مطابق جو کچھ ان کا من کرتا ہے اس طرف یہ چلے جاتے ہیں. جو عوام اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہی وہ کیسے اوپر جائے گی؟ اس وقت خدا کے قانون کی یہ پاسداری جو ہے اس کو توڑا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کو لینا چاہیے، وفاقی شرعی عدالت کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، جو ہمارے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے، علماء کرام کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. کوئی انسان چھوٹی سی چوری کر لے، کوئی مسجد میں سے بھوکا جوتی چوری کر لے، اس کے خلاف تو ہم ہو جاتے ہیں. معاشرے کے اندر یہ ایک کرپشن ہے کہ آپ لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے خلاف ضرور آواز بلند ہونی چاہیے. اگر سیاستدان ہے تو وہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، اگر علماء کرام ہے تو وہ اپنے فرقوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مین ایشو، مین ٹاپک پہ بات کوئی بھی نہیں کرتا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی آپ کا جو نظام ہے، جو نظام آپ پہ مسلط کیا گیا ہے، یہ سامراجی نظام ہے فرنگی کا، اس کے اندر یہ سب فرنچائزز ہیں اس نظام کی. اس لیے یہ جب تک نظام نہیں پلٹے گا اور مستفی انقلاب اس ملک میں نہیں آیا عوامی انقلاب کے ذریعے، تب تک یہ معاشرہ تقسیم در تقسیم رہے گا. اور اس نظام کو جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے، ہمارے یہی لوگ ایز اے پاکستانی، یہی لوگ سعودیہ میں جاتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں، یورپ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ قانون ہے. یہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن پاکستان میں قانون نام کی چیز کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بڑا مافیا ہے، جو ہماری بینیفیشری ہے، خواہ اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، بڑے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، علماء کرام ہیں، وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت عوامی حقوق کی بات نہیں ہو رہی، صرف اقتدار کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سیاستدان ایک دوسرے کی غلیظ ترین ویڈیو ریلیز کرتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بندر اور بندری کی شادی یا مرغی اور مرغے کی آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ انہی پارٹیوں کے جو بڑے لوگ ہیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، خاص کر دو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، یہ دیکھیں اس کے ساتھ اپنے اپنے لیڈروں کے مخالف لیڈر کے خلاف اس کو منسلک کر دیں گے. یہ اخلاقی پستی اور گراوٹ ہمارے اندر، اس لیے ہمیں ایز اے معاشرہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کرنا پڑے گا. اور جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا، معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ہم پستی کی طرف ہی جائیں گے. سنت رسول اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ دو مخلوقات ہیں، ایک انسان اور ایک جن، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جانوروں کی شادی کے اندر اسلام کے اندر اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ چیز تو آپ نے جو پاکستان میں ہو رہی ہے یہ یورپ میں بھی نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ بدترین مطلب قانون ہے. انڈیا میں ہندو بستے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ سنت رسول کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہ سمجھیں کہ سنت رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے.
یہ شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہی بات سر میں کہہ رہی ہوں کہ شادی کرنا سنت رسول ہے، لیکن جانوروں کی شادی کرنا استغفر اللہ وہ ہمارے دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. کیا بس ہمارے ملک پاکستان میں یہی ہوتا رہے گا؟ کیا پتہ اس کے بعد کس اور جانور کی شادی ہو. آپ لوگ وہاں جا کے ویڈیو نہ بنائیں، خود کو وائرل نہ کریں، بلکہ اس ایشو کو اٹھائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آج کا یہ ہمارا پروگرام سیاسی سماجی شخصیت نصیر خان جدون صاحب کے ساتھ یہ میرا پروگرام تھا. ایسے ہی نیکسٹ پروگرام کے لیے عشا رانی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.